السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں میٹرک کے آبجیکٹیو سوالات کے ساتھ۔ 50 سوالات ہیں، میں نے ٹک لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سے بہت فائدہ مل سکتا ہے، اسے آپ یاد کر لیں تو بہت فائدہ ملے گا امتحان میں۔ تو سیدھے چلتے ہیں آبجیکٹیو کی طرف۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ صحیح جواب ہے اے، تریگنا میں۔ دوسرا نمبر ہے سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب ہے بی، دلی میں۔ ناصح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ناصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا۔ نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کس نے لکھا ہے؟ تو ادب کی پہچان کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟ بھیم راؤ امبیڈکر 1891 میں پیدا ہوئے۔ آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو آغا حشر کشمیری کا تعلق ڈرامہ سے ہے۔ بال وگیان کانگریس 2008 بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بال وگیان کانگریس دیما پور میں منعقد ہوا تھا۔ عبادت کی جمع کیا ہوگی؟ عبادت کی جمع ہوگی عبادات۔ اس کے بعد ہے ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، اذان، نماز اور حج۔ ان میں سے کون مذکر ہے؟ تو اس میں سے حج مذکر ہے۔ 10واں نمبر ہے ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ آسمان، سورج، زمین اور چاند۔ تو اس میں زمین مؤنث ہے۔ حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ سوال نمبر 11 ہے۔ تو حمیدہ فہمیدہ کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی افسانہ نگار تھے۔ مناظر قدرت کس کی نظم ہے؟ تو مناظر قدرت چک بست کی نظم ہے۔ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ چک بست کا پورا نام تھا پنڈت برج نارائن۔ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ انڈیا گیٹ ہے دہلی میں۔ تثلیث حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو تثلیث حیات پرویز شاہدی کا شعری مجموعہ ہے۔ کھڑا ڈنر کیا ہے؟ کھڑا ڈنر مزاحیہ نظم ہے۔ یہاں 19 میں لکھا ہوا ہے زجر، زجر نہیں ہوتا ہے، رجز ہوتا ہے۔ رجز کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو رجز مرثیہ کا حصہ ہے۔ 20واں نمبر ہے غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ آپشن کٹ گیا تو میں نے الگ سے لکھ دیا ہے۔ غالب پہلے اسد تخلص کرتے تھے۔ 21 نمبر میں دیکھیں آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ تریگنا میں قائم کیا۔ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ ہندوستان میں گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ تو آریہ بھٹ کا تعلق گپت دور سے تھا۔ لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو لطف الرحمن کا مضمون ہے اردو ڈرامہ اور آغا حشر۔ سوال نمبر 26 ہے نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں ہوئی۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ 27 نمبر کا سوال ہے۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو توبۃ النصوح نذیر احمد کا ناول ہے۔ ٹک لگانا میں بھول گیا، اس میں نمبر 1 ہوگا نذیر احمد۔ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا؟ تو نذیر احمد کا انتقال ہوا 1910 میں، یعنی سی نمبر میں ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی 1911 میں۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے الاؤ۔ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ رقیہ بھابھی بھابھی جان افسانے کا کردار ہے۔ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سر سید احمد خان کا ریا آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سر سید کی ماں کا کیا نام تھا؟ سر سید کی ماں کا نام تھا عزیز النساء بیگم۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات ہوئی 1898 میں۔ اجنبی چہرے کے خالق کون ہیں؟ تو اجنبی چہرے کے خالق ہیں قمر جہاں۔ فرار کس کا افسانہ ہے؟ فرار ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ ہے۔ محمد محسن کے والد کا کیا نام ہے؟
محمد محسن کے والد کا نام ہے سید محمد رشید۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ نذیر احمد نے بیٹیوں کے تعلیم تربیت کے لیے ناول لکھے۔ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کس نے کہا؟ تو یہ قول ہے مرزا غالب کا۔ غالب کب پیدا ہوئے؟ تو غالب 1797 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 41 ہے، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 42 میں ہے، غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ تو غالب نے 900 خطوط لکھے۔ غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو غالب کا انتقال 1869 میں ہوا۔ شہباز کی پیدائش کس صوبے میں ہوئی؟ تو شہباز کی پیدائش بہار میں ہوئی۔ شہباز کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کے بارے میں آپ کی کتاب میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے اگر اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو آپ بے فکر رہیں، اس کا گریس مارکس ملتا ہے۔ بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی کس سے ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی ہوئی راما بائی سے۔ امبیڈکر کے والد فوج کے کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کتاب میں صوبے دار میجر سے ریٹائر ہوئے، تو دیکھیے بی اور سی دونوں ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات سے آپ گھبرائیں گے نہیں، ایسے سوالات کا گریس مارکس مل سکتا ہے اور انشاءاللہ ملے گا بھی اگر اس طرح کا سوال آ گیا تو۔ بھیم راؤ کی ماں کا نام کیا تھا؟ بھیم راؤ کی ماں کا نام تھا بھیم بائی۔ بھیم راؤ کی پیدائش کب ہوئی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی 1891 میں۔ سوال نمبر 50 اور آخری سوال ہے، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو لطف الرحمن کے والد کا نام تھا عبدالغفور۔ یہ بہت خاص آبجیکٹیوز تھے کیونکہ امتحان میں ابھی وقت ہے، اس لیے آپ اس کو یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔